ایک بار پھر آپ کے سامنے ایک نئی پریزنٹیشن لے کے حاضر ہیں. یعنی کہ جب سے امریکہ آزاد بنا، جب سے امریکہ نے آزادی حاصل کری انگریزوں سے، اس کے بعد سے امریکہ کا آئین کا قیام ہوا. اس وقت سے لے کے 1865 تک صرف امریکہ کے آئین میں 12 ترامیم ہوئیں، اور 13ویں ترمیم جو ہے 60 سال کے بعد ہوئی. اور یہ 13ویں ترمیم جو تھی، دیکھتے ہیں کہ کیا تھی 13ویں 14ویں اور 15ویں ترمیم. یہ زیادہ تر جو ہے سلیوری بلیک پیپل کے حوالے سے تھی، اور یہاں سے امریکہ کے اندر اس بات کی آگہی شروع ہوئی کہ ہر انسان برابر ہے، اس کو آپ صرف اس کی رنگ کی بنیاد پہ ڈسٹنگوش کر کے اور اس کے حقوق کو نہیں چھین سکتے. ابراہم لنکن جو ہے وہ اس حوالے سے سرخیل تھے، یہ لیڈر تھے سیاہ فام لوگوں کے حقوق کے حوالے سے. انہوں نے سب سے زیادہ بڑھ کے آواز اٹھائی، اور آج امریکہ کی تاریخ کا سب سے عظیم صدر جو ہے وہ ابراہم لنکن کو ہی مانا جاتا ہے، اور ابراہم لنکن کو اس جرم کی پاداش میں قتل بھی کر دیا گیا. اور یہ وہ صدر تھے چند صدور میں سے جن کو کہ ان آفس یعنی کہ بحیثیت صدر جو ہے وہ ان کا اسیسینیشن ہوا. آگے چلتے ہیں. 13 امینڈمنٹ میں ٹائم کو ضائع کیے بغیر اس کو آپ اسٹل کر کے پڑھ لیجئے گا. یہ بیسیکلی اس بات کا اعلان تھا کہ جو ہے وہ آج سے امریکہ کے اندر سلیوری ختم ہوئی. یعنی کہ اب کوئی شخص امریکہ کے اندر 31 جنوری 1865 کے بعد سے کسی شخص کو بھی جو ہے وہ یہ حق نہیں کہ وہ کوئی کسی شخص کو غلام بنا سکے. بہت بڑی بات تھی 1865 کے اندر. یہ عظیم قوم جس کو آج ہم امریکہ کے نام سے جانتے ہیں، اس نے وہ کام کر دکھائے جو کہ جو ہے وہ اس کو اس کی عظمت کی طرف لے کے جا رہے تھے. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ جو اس کی امینڈمنٹ ہوتی ہے وہ پروپوز ہوئی 1866 میں، اور 1868 کے اندر جو ہے یہ اپنی پایہ تکمیل کو پہنچتی ہے. اور اس کے اندر امریکنس بلیک پیپل کو جو ہے وہ ایکول پروٹیکشن رائٹس آ جاتے ہیں، کہ اب ان کو بھی اتنے ہی حق ہیں پروٹیکشن کے، اتنی سیکیورٹی ان کو بھی ملے گی جتنے کی کسی عام امریکن سفید فام کو ملتی ہے. اس کے بعد 15ویں ترمیم جو ہے وہ 1869 میں پروپوز ہوئی، اور 1870 کے اندر جو ہے وہ فائنلائز ہو گئی. اور اس کے اندر بالآخر امریکہ کے سیاہ فام لوگوں کو بھی ووٹ دینے کا حق مل گیا. تو یہ وہ 3 ترامیم تھیں جن کو ہم ریکنسٹرکشن فیز کے اندر کہتے ہیں. اگر الگ سے بھی یہ ٹاپک آ جائے تو اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس کو دیکھ کر یہاں سے جو ہے وہ الگ سے نوٹس بنا سکتے ہیں. تو یہ 13ویں 14ویں اور 15ویں ترمیم جو ہے وہ ریکنسٹرکشن فیز ہے آفٹر دا سول وار. اور یہ دراصل امریکہ کے سیاہ فام لوگوں کو اس کے حقوق ملے اس کے ذریعے سے. ٹھیک ہے جی. اور اچھا، اب اس کے بعد کیا ہوا کہ ظاہر سی بات ہے امریکہ کے اندر میجورٹی تو سفید فام لوگوں کی ہے، اور ان کا پہلے سے جو ہے وہ انفلوئنس تھا. تو انہوں نے پھر اس کے نتیجے میں اس کو انکاؤنٹر کرنے کے لیے، ان لاس سے نمٹنے کے لیے اور متبادل راستے تلاش کیے، جس کے ذریعے سے بالآخر وہ کسی نہ کسی طریقے سے سیاہ فام لوگوں کو ڈسکرمنیٹ کرتے رہے. سیاہ فام لوگوں کو کچھ حقوق حاصل تو ہو گئے، لیکن اس کے ذریعے سے ان کو ایمنسیپیشن نہیں مل سکی اب تک. تو وہ کیا وجوہات تھیں وہ میں یہاں پہ تھوڑا سا سلائڈ کے اندر بتا رہا ہوں. کہ اسٹل مینی وائٹس اسپیشلی دوز ان دا ساؤتھ ور، اور ساؤتھ جو ہے وہ یہ نیچے کا حصہ جو ہے یہی اصل میں پرابلم تھا. یہاں پہ جو ہے وہ سب سے زیادہ ریزسٹنس تھی، سیاہ فام لوگوں کے حقوق نہیں مانتے تھے لوگ، کیونکہ یہاں پہ ایگریکلچرل لینڈ تھیں ساری کی ساری. اور یہاں پہ ان لوگوں کا موقف یہ تھا کہ اگر یہ غلام اگر آزاد ہو گئے تو پھر ہمارے کام کون کرے گا. بہرحال in south were unhappy that the people they would once enslave were now on more or less equal playing fields. یعنی کہ وہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے. کل تک جو لوگ ہمارے غلام تھے آج وہ ہمارے برابر بیٹھیں گے. آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ اس زمانے کے اندر ان غلاموں سے کس طریقے کا سلوک ہوتا تھا. یعنی کہ ان کی کشتیاں لڑائی جاتی تھیں کہ ان میں سے ایک بندے کو مرنا ہوتا تھا اور ایک بندہ جیتتا تھا. مالک جیسے ہمارے یہاں سندھ کے اندر کچھ روایت ہے کہ مرغے لڑاتے ہیں، اس میں سے ایک مرغہ مر جاتا ہے ایک جیت جاتا ہے. تو اس طریقے سے انسانوں کو لڑایا جاتا تھا، اور اگر اس میں سے کوئی انسان لڑنے سے انکار کر دے تو اس کو جو اسی وقت گولی مار کے جو ہلاک کر دیا جاتا تھا. یعنی کہ اس نے اپنی جان دینی ہوتی تھی، یا تو لڑ کے دے یا پھر جو گولی کھائے. تو بہرحال اس طرح کی جو ہے وہ روایتیں. تو میں نے ایک مثال دی. بہرحال یہ وہ لوگ تھے جہاں پہ کہ اب جو ہے وہ وقت بدل رہا تھا، اور اب کالے جو ہیں وہ برابر کے حقوق حاصل کر بیٹھے تھے امریکہ کے اندر، جو ان کو ہضم نہیں ہو رہا تھا سفید فام لوگوں کو. کچھ لوگوں کو، سارے امریکنز ایسے نہیں سوچتے تھے لیکن کچھ امریکنز ایسا اب بھی سوچتے تھے. ٹو مارجنلائز دا بلیکس، کیپ دیم سیپریٹ فرام دا وائٹس اینڈ اریز دا پروگرس دے وڈ made during the reconstruction. Jim Crow laws were established in South beginning
in the late 19th century black couldn't use the same public facilities as whites. اب وہ ان کو انکاؤنٹر کرنے کے لیے جو امریکہ کے آئین نے کالوں کو جو ہے وہ رائٹس دے دیے تھے. جم کروز لاز آ گئے, ساؤتھ کے اسٹیٹس نے ان کو اڈاپٹ کر لیا, کیونکہ یاد رکھیے کہ امریکہ کے آئین کے اندر اسٹیٹس کو بڑے اختیارات ہیں اور وہ اپنے قانون خود بنا سکتے ہیں. بہرحال یوں جو ہے وہ امریکہ کی ساؤتھ کی اسٹیٹس جو ہیں وہ جو میں نے اس پرپل کلر میں آپ کو دکھائی ہیں, ان کو آپ دیکھ لیجئے گا. انہوں نے جو ہے وہ اپنے نئے قانون بنائے اور اس کے مطابق انہوں نے ایک ایسا معاشرہ ترتیب دے دیا کہ ٹھیک ہے اب ہم کالوں کو جو ہے وہ ووٹ دینے کا حق ہے, سب کچھ ہے, لیکن انہوں نے کیا کیا کہ ان کو سیگریگیٹ کر دیا, ان کو سیپریٹ کر دیا. ان کی رہائشوں کے علاقے الگ تھے, ان کے اسکول الگ تھے, ان کے چرچز الگ تھے. تو یہ ایک دو معاشرے امریکہ کے اندر ایک ساتھ جو ہے اس زمانے میں پنپنا شروع ہو گئے. live in many of them. اب دیکھیں آپ کو کہہ رہا ہے کہ black live in many of them same towns or go to the same schools, couldn't go to. یہ یہاں پہ آپ پڑھ لیجئے پورا کا پورا, اس میں اسی طریقے سے لکھا couldn't کیا گیا. یعنی کہ آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ اب امریکہ کے اندر یہ وقت آ گیا تھا کہ حالانکہ ان کو رائٹس مل گئے تھے لیکن وہ ایک جگہ رہ نہیں سکتے تھے, ایک اسکولوں میں پڑھ نہیں سکتے تھے, ایک گرجے میں عبادت نہیں کر سکتے تھے. یہ انٹر ریشل میرج واز اللیگل, اور آپ جو ہے وہ سیاہ فام گورے سے شادی نہیں کر سکتا, گورا سیاہ فام سے شادی نہیں کر سکتا. اینڈ موسٹ بلیکس کوڈنٹ ووٹ بیکاز, اب دیکھیں بلیکس کو ووٹ کا رائٹ تو مل گیا لیکن وہ ووٹ نہیں کر سکتے تھے. اس کی وجہ کیا تھی کہ ان کو ایک خاص تعلیم کی ضرورت تھی. اگر وہ اتنی تعلیم اس کے پاس نہیں تو ووٹ پھر بھی نہیں کر سکتا تھا. تو بالآخر جو ہے وہ کالا جو ہے وہ اب بھی ووٹ کے حق سے کسی نہ کسی طرح سے محروم تھا, کیونکہ اس کے پاس تعلیم نہیں تھی. اس کو ووٹ کا حق تو مل گیا لیکن اس کے اب وہ پڑھے کہاں سے, اب تو وہ بڑا ہو گیا ہے, وہ کیسے پڑھے. تو اس طریقے سے ان کو جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ڈپرائیو رکھا گیا, اور یہ سلسلہ چلتا رہا. لیکن ظاہر سی بات ہے وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا. آگے چلتے ہیں. سول رائٹس موومنٹ وہ جگہ تھی جہاں سے کہ پھر کالوں کا جو ہے وہ ایک اور نیا دور شروع ہوتا ہے. سول رائٹس موومنٹ واز اے اسٹرگل فار سوشل جسٹس دیٹ ٹک پلیس مینلی ڈیورنگ 1950s and 1960s فار بلیکس ٹو گین ایکول رائٹس انڈر دا لاز ان یونائٹیڈ اسٹیٹس. اب یہ ایک پوری ایک جو ہے وہ سیریز ہے جس کے اندر بہت سارے لوگوں کا بلیدان ہے, بہت سارے لوگوں کی قربانیاں ہیں, سیکریفیکیشنز ہیں, اور اس کے اندر بہت سارے نام آتے ہیں. میں ایک ایک کر کے کوشش کرتا ہوں کچھ آپ کو انٹروڈکشن دوں. میلکم لٹل کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں. مسلم منسٹر تھے, ہیومن رائٹس کے حوالے سے ایکٹیوسٹ تھے, اور انہوں نے سول رائٹس کے اندر بہت زیادہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. اس کے ساتھ ساتھ روزا پارک جو ہیں وہ ایک بہت بڑا آئیکونک فگر ہیں, جنہوں نے جو ہے وہ آپ کو بتاؤں کہ آپ کو بتایا جیسا کہ نہ کالے جو ہیں وہ ایک اسکول میں پڑھ سکتے تھے, نہ کالے جو ہیں وہ گوروں کے ساتھ کسی چرچ میں عبادت کر سکتے. اسی طرح بس کے اندر اگر ایک کالا بیٹھا ہوا ہے اور ایک گورا آ جائے تو اس زمانے میں لا تھا کہ کالے کو جو ہے وہ اٹھ کے گورے کو جگہ دینی ہوتی تھی. تو جب روزہ پارک ایک دن جو ہے ایک لڑکی تھی جس نے کہ جو ہے وہ 1955 کے اندر جو ہے وہ ایک گورے کو اپنی بس میں جگہ دینے سے, یعنی جس جگہ وہ بیٹھی تھی اس نے انکار کر دیا, اور یہ وہ ایک آئیکونک واقعہ ہو گیا جس نے کہ ایک نئی سول رائٹس موومنٹ کا آغاز کیا, اور اس کو کئی لوگ لے کے آگے بڑھے. تو روزہ پارک جو ہے اس کی آئیکونک فگر بنی, اور انہوں نے آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں, ان کو گرفتار کر لیا گیا جب انہوں نے گورے کو جو ہے وہ سیٹ دینے سے انکار کیا. اور جو ہے وہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہی اوریجنل تصویر ہے جس کے اندر کے تھانے کے اندر جو ہے وہ ان کو قید کیا گیا, اور یہاں سے جو ہے وہ بلیک سٹیزنس نے جو ہے بائیکاٹ شروع کیا. اور اس بائیکاٹ کے بعد جو ہے وہ امریکی عدالت نے اس کو حقیقت میں تسلیم کرتے ہوئے اس بات کا اعلان کیا کہ سپریم کورٹ آف امریکہ نے کہ جو ہے وہ یہ اللیگل ہے, کوئی گورا اور کوئی جو ہے وہ کالے کے اندر فوقیت نہیں ہے. اور یوں جو ہے یہ ایک اور آئیکونک اچیومنٹ ہوتی ہے یہ, اور اس پوری جو موومنٹ کو تھا روزہ پارک کی, وہ مارٹن لوتھر کنگ جو ہے اس کو آگے لے کے چلے. یہ امریکن کرسچن جو ہے وہ سیاہ فام تھے, انہوں نے بہت زبردست اسپوک پرسن تھے. انہوں نے اپنی تقاریر سے جو ہے پورے ملک کے اندر جو ہے ایک آگہی کی لہر دوڑائی. 1964 کے اندر ان کو جو ہے وہ نوبل پرائز بھی ملا, اور اس کے ساتھ ساتھ کئی ایوارڈ اور بھی ملے, لیکن صرف 39 سال کی عمر میں ان کو اسیسینیٹ کر دیا گیا, صرف اس پاداش پہ کہ وہ سیاہ فام لوگوں کے لیے حقوق کی آواز بلند کر رہے تھے. یہ سلسلہ یہیں تک نہیں رکا, وقت نے اور پلٹا کھایا, اور جو ہے وہ جو ورلڈ وار 2 کے بعد سے جو ہے فرینکلن ڈی روز ویلٹ نے جو ہے وہ ایگزیکیوٹیو آرڈر 8802 جون 25 1941 میں اعلان کیا کہ اب جو ہے وہ امریکنز اور جو ہے وہ
کالے اور گوروں کو جو ہے وہ امریکن فوج کے اندر ایک جیسی جو ہے وہ پوزیشن حاصل ہوگی، اور اس کو فردر جو ہیری ایس ٹرومین نے جو ہے وہ انڈورس کیا، اور اپنے ایگزیکیوٹیو آرڈر 9981 کے اندر جو ہے وہ ملٹری کے اندر جتنے بھی ڈیزگنیشنز تھے ان کو ایک کالا اور گورا دونوں جو ہے وہ اچیو کر سکتے تھے. اور یوں جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امریکہ کے اندر کس طریقے سے جو ہے وہ ایک آگہی آئی، اور کس طریقے سے امریکہ کے اندر کالے لوگوں نے آہستہ آہستہ اپنے مقامات حاصل کیے. اور پھر ایک دن یہ آیا کہ امریکہ کے اندر امریکہ کا صدر بھی جو ہے وہ ایک کالا سیاہ فام شخص بن گیا، جس کا نام باراک حسین اوباما لوگ جانتے ہیں. اب افریقہ اس سوال کا حصہ تھا کہ افریقہ کے اندر امریکہ کے اندر کون سے ایسے افریقن ہیں، سیاہ فام لوگ ہیں جنہوں نے بہت زبردست شہرت پائی اور ہائیسٹ آفیسز کو اچیو کیا. تو میں یہاں پہ کچھ نام دے دیتا ہوں. یہ فلس ویٹلی جو ہے وہ آپ کے سامنے فرسٹ امریکن فیمیل تھیں، پوئٹ تھیں. 1753 سے 1784 ان کا ایرا تھا. یہ ایک بہت بڑا نام ہے، آئیکونک فگر ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ امریکہ کے اندر ایک بہت بڑا نام پیدا کیا. ایک سیاہ فام خاتون تھیں. اس کے بعد ولیم ایچ کرینی جو ہے یہ سول وار ہیرو تھے، اور ان کو بھی جو ہے وہ ایوارڈ کیا گیا میڈل آف آنر. اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیوک ایلنگٹن، اس کو کون نہیں جانتا، جاز میوزک کا کمپوزر ہیں. یہاں پہ ان کی تصویر بھی آپ کو نظر آ رہی ہے. 1969 کے اندر میڈل آف فریڈم ان کو ملا. اور اسی طریقے سے جو ہے وہ روزا پارک کا جتنا ذکر ہو گیا، میں سمجھتا ہوں کسی کو ضرورت نہیں ہے اس کی تعارف کی. مدر آف دا ماڈرن ڈے سول رائٹس موومنٹ ان کو کہا جاتا ہے. اور میں ٹائم بچاتے ہوئے اس کے بارے میں زیادہ بات نہیں کر رہا ہوں. مارٹن لوتھر کنگ ہو گئی بات، نوبل پرائز ان کو ملا. محمد علی باکسر، 3 ٹائمز ہیوی ویٹ باکسنگ چیمپئن. کیا بات ہے جناب. آپ دیکھیے کیا لوگوں نے جو ہے وہ کس طریقے سے سیاہ فام لوگوں نے امریکہ کے اندر اپنا نام کمایا. ٹھیک ہے جی. اور جی جناب، اس شخص کو کون نہیں جانتا، اس شخص کو کون نہیں جانتا، مائیکل جیکسن، جو کہ امریکہ کے اندر کنگ آف پاپ کے نام سے جانے جاتے ہیں. یہ بھی ایک سیاہ فام امریکن تھے. اور آپ دیکھیے کہ اس شخص نے جو ہے وہ دنیا کے اندر جو ہے وہ ثابت کیا کہ رنگ جو ہے وہ کسی جو ہے وہ ایبلٹی یا کسی ڈسٹنگوش کے لیے جو ہے وہ کوئی معیار نہیں ہے. اور لوگوں نے اس سے محبت کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. صدر باراک حسین اوباما 44 پریزیڈنٹ بنے. 2009 سے 2017 تک 2 دفعہ لگاتار 2 دفعہ الیکٹ ہوئے، اور انہوں نے امریکہ کو سرو کیا ایز اے پریزیڈنٹ، 44 پریزیڈنٹ کے طور پہ. اور اس سے زیادہ بڑا درجہ امریکہ کے اندر کوئی سیاہ فام حاصل نہیں کر سکتا جو انہوں نے حاصل کیا. سو یہ سارا کا سارا کچھ تھا پریزنٹیشن کے حوالے سے. آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئے گی. اگر پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب کر دی. تھینک یو.